السلام علیکم، میں ہوں آنیہ اور آج میں آپ کو سناؤں گی جادوگر بادشاہ کی کہانی۔ عرصہ ہوا ملک یمن پر ایک جادوگر حکومت کرتا تھا۔ پورے ملک کے لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ جادوگر نے حکم دے رکھا تھا کہ سب اس کا بت بنا کر اپنے گھروں میں رکھیں اور اس کی عبادت کریں۔ لوگ اس سے ڈرتے اور ایسا ہی کرتے تھے۔ یمن میں ایک نیا گھرانہ بھی تھا جو خدا کی عبادت کرتا تھا، جس نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں، ہر چیز بنائی ہے۔ یہ گھرانہ 3 افراد پر مشتمل تھا، میاں بیوی اور ان کا بیٹا عاصم۔ عاصم نوجوان تھا، وہ لوگوں کو سمجھاتا کہ ایسا کرنا غلط ہے، جادوگر کی عبادت مت کرو، مگر لوگ اس کی بات نہ مانتے، الٹا ڈراتے کہ اگر جادوگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں کوئی جانور بنا دے گا اور جان سے مار ڈالے گا۔ عاصم ان باتوں سے ڈرنے والا نہیں تھا، وہ بدستور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد جادوگر بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ عاصم لوگوں کو سیدھی راہ پر لانے کی ہدایت کرتا ہے۔ اس نے اسی وقت عاصم اور اس کے ماں باپ کو گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی گئے اور تینوں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ بادشاہ نے گرجتے ہوئے عاصم کو کہا، او حقیر لونڈے، تو کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت کرنا ثواب ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میرے علاوہ اور خدا ہے جو سب کا جائز وارث ہے، زمین آسمان کا مالک ہے اور انسانوں کا رازق ہے۔ عاصم بے خونی سے بولا، بے شک میرا خدا ہی سب کا رازق اور زمین آسمان کا مالک ہے۔ او گستاخ، تیری یہ مجال! بادشاہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے گرجا۔ اس نے عاصم کے ماں باپ کو قتل کرا دیا اور بولا، بے وقوف، دیکھ ہماری طاقت، اب بھی ہمیں اپنا آقا مان لے۔ عاصم بولا، یہ طاقت نہیں، ظلم ہے اور میں ظلم کے آگے نہیں جھک سکتا۔ جادوگر بادشاہ نے یہ سنا تو غصے میں آ کر اسے چڑیا بنا دیا۔ عاصم چڑیا بنا اڑا اور باہر نکل گیا۔ عاصم کے لیے یہ ایک نئی زندگی تھی۔ اس نے اپنے دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اے مولا، میں تیری رضا پر راضی ہوں اور اس ظالم پر مجھے فتح عطا کر۔ اس طرح وہ اپنے دل میں دعائیں مانگتا ہوا ایک درخت پر جا بیٹھا۔ وہاں پہلے بھی ان گنت چڑیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ عاصم کو دیکھتے ہی ایک چڑیا بولی، تم بھی ظالم جادوگر کے ظلم کا نشانہ بنے ہو۔ اس درخت پر جتنی بھی چڑیاں ہیں، سبھی اس ظالم کی بدولت ہیں۔ عاصم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، ہے میرے مصیبت زدہ بھائیوں، مصیبت سے چھٹکارا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم کثرت سے اللہ کو یاد کریں۔ چلو میرے ساتھ مل کر اللہ کو یاد کریں۔ عاصم کے کہنے پر سب نے خدا کا نام لینا شروع کیا۔ جب سورج نکل آیا تو چڑیوں نے دیکھا کہ ایک سفید رش بزرگ درخت کے نیچے آن کھڑا ہوا، اور اس کی دعا کے نتیجے میں وہ سب چڑیاں پھر سے انسان بن گئی۔ بزرگ ان سے بولا، میرے بچوں، یمن واپس جاؤ اور ہمت کر کے جادوگر بادشاہ کے محل کو آگ لگا دو۔ آگ ہی اس جادوگر کی زندگی کو ختم کر سکتی ہے اور کسی شے سے وہ کبھی نہیں مر سکتا۔ بزرگ یہ کہہ کر چلے گئے۔ عاصم اور اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ جب رات پڑ گئی تو سبھی نے یمن کا رخ کیا۔ عاصم سب سے آگے تھا۔ چھپتے چھپاتے اور پہرے داروں کی نظروں سے بچتے وہ محل کے قریب جا پہنچے۔ عاصم نے منہ سے کسی جانور کی آواز نکالی تو پہرے دار آگے بڑھے تاکہ دیکھیں کہ کون سا جانور ہے۔ عاصم اور اس کے ساتھیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں مار ڈالا۔ اس کے بعد وہ محل میں داخل ہوئے اور اسے آگ لگا دی۔ چند لمحوں میں آگ نے پورے محل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ جادوگر کے کمرے میں جا پہنچی۔ اس نے بچنا چاہا، وہ چیخا چلایا اور باہر کی جانب بھاگا، مگر آگ نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس بدحواسی اور بھاگ دوڑ میں اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ چند لمحوں میں جل کر خاک ہو گیا۔ عاصم اور اس کے ساتھی باہر کھڑے تھے۔ آگ دیکھ کر یمن شہر کے دوسرے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ عاصم نے لوگوں سے کہا، اے یمن کے لوگوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، خدا کا شکر ادا کرو، ظالم جادوگر بادشاہ کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اب تم پر کوئی بھی ظلم نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے گناہوں کی بڑی سخت سزا دی ہے۔ لوگوں نے عاصم کو اپنا نیا بادشاہ بنا لیا اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنے لگے جو ہر شے کا مالک اور رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔